جی ناظرین، بریک کے بعد حرفراز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوحہ میں بہت امپورٹنٹ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے افغانستان کے مختلف گروپوں کے درمیان حکومت سازی کے حوالے سے۔ افغانستان کا منظرنامہ کیا ہوگا، اس معاملے پہ اہم پیش رفت ہو رہی ہے۔ اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور یہ صاحب، کل بھی ہم نے اس پر بات کی، آج نئی ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں؟ دیکھیں، نئی ڈیولپمنٹ دن بدن روز بروز نئی سے نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ کل ذرا سا لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے بیک گراؤنڈ کی تفصیل کافی حد تک آپ نے نہیں بتائی، تھوڑا سا تفصیل سے بہت لوگ سوال کرتے رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مارچ میں شیڈول تھے، یہ تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ 8 جولائی کو سب سے پہلے روڈ میپ جو ہے وہ طے ہوا تھا۔ 8 جولائی کے روڈ میپ کا پہلا فکرہ یہ تھا کہ both the parties agrees for the institutionalization of every institution in Afghanistan to Islamize for comprehensive peace. کہ ہم ہر اسلامی جو ہے اس کو کریں گے، دفعات کو نافذ کریں گے تاکہ پیس آ جائے۔ یہ ایک بنیادی پہلا نقطہ تھا اس کے لیے روڈ میپ کا، اس کے تحت ان کا ایگریمنٹ ہوا۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے اچھا کہ ایک ملک جس کو اقوام متحدہ کے 190 ملک اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، اقوام متحدہ کے سارے انسٹیٹیوشن اس کو تسلیم کرتے ہیں، تمام ریجنل آرگنائزیشن ان کی نمائندگی کرتی ہیں، صحیح، اور کہتی ہیں کہ یہی حکومت ہے، لیجیٹیمیٹ حکومت یہ ہے۔ لیکن جس وقت طالبان کے ساتھ امریکہ کی مذاکرات ہوتے لگتے ہیں تو امریکہ کہتا ہے کان سے پکڑ کے دفع ہو جاؤ۔ یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ جس ملک کو سارے ملک قانونی تسلیم کرتے ہوں، جس حکومت کو قانونی تسلیم کرتے ہوں، ان کو باہر کھڑا کر دیا جائے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے روڑے اٹکانا شروع کیے مختلف طریقوں سے، کبھی یہ 5000 طالبان جو تھے وہ انہوں نے چھوڑنے تھے اور 1000 طالبان نے چھوڑنے تھے۔ اس میں کبھی یہ کرتے میں کٹ سٹوری شارٹ، 6 طالبان جو تھے وہ ان کے پاس رہ گئے، اور اس کے اوپر پریشر تھا امریکہ کے اپنے پینٹاگون کے کچھ کورس، فرانس کا اور آسٹریلیا کا، ٹھیک ہے، کہ ان کو ہم نہیں چھوڑنے دیں گے ورنہ یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اب وہ طالبان کو انہوں نے ایگری کر لیا 6 کہ آ جائیں آپ، ہم کچھ کر لیں گے۔ طالبان جس وقت وہاں پہنچے ہیں، ہال کے اندر جانے لگے ہیں، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو اپنا ہے ہی نہیں، آئے نہیں۔ وہ باہر نکلا ہے۔ اچھا، باہر نکلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے تو وہ 6 چھوڑو گے، تب اب پریشر یہ وہ سارا کچھ کرتے کرتے آپ اندازہ کریں کہ جہاز اڑا ہے، چھوٹا جہاز جس میں 12 سیٹیں تھیں، اور اس کے اندر 6 صحافی لیے انہوں نے، بگرام جیل سے ان کو باہر نکالا ہے، ان 6 طالبان کو، اس کی تصویریں نیو یارک ٹائمز میں بنے، ٹھیک، باہر نکالا ہے۔ اور پہلے ان کو کہا کہ بھائی جان تھوڑا سا حلیہ ٹھیک کر لیں، دنیا میں پیسہ، ہم کپڑے نہیں دیتے ہیں، پہن لیں، کوئی سے وال سیٹ کر لیں، کیونکہ لوگ کہیں گے ان کو جیل میں بہت برا رکھا۔ لے کے انہوں نے طیارہ جب اڑا ہے تو وہاں سے انہوں نے صحافیوں سے، جن میں وہ کیا نام ہے، وہ جو کوفی ہے، وہ جو خاتون جو ہے، کیا اس کا مجھے نام یہ شاید اس میں ہو، وہ بھی اس کے اندر، بلکہ فرنٹ سیٹ پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، فوزیہ کوفی، تو اس کو اس سے انہوں نے یہ کروایا ہے کہ بھئی وہ آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد ان کو انہوں نے ایک مکان میں رکھا ہے کہ یہ آگے کووڈ-19، اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی۔ اب عثمان صاحب، اس میں 15 فورن منسٹروں نے تقریریں کی ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ ترین چیز ہے، اور اس میں ایک انڈیا کے فورن منسٹر میں جو ہم بات نہیں کر رہے اس وقت، اور اس کا ایک ریلیشن شپ میں بتاتا ہوں جو آج شمالی اتحاد کے ساتھ، عبداللہ کے ساتھ نہیں، اس کی مزدار بات ہے کہ پہلی تقریر تھی قطر کے عبد الرحمن الثانی کی، اس نے بنیادی طور پہ یہی کہا ہے کہ دیکھیں آپ نئی اپارچونٹیز ہے، حالات کو دیکھیں، چیلنجز کو دیکھیں، اس کے حساب سے آپ اس میں آگے آئیں اور کام کریں۔ اچھا، اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز، یونائٹڈ اسٹیٹ کے مائک پومپیو کے تھے، یہ سارے اس پہ ویڈیو کانفرنس پہ تھے۔ انہوں نے بھی اس میں یہی کہا ہے کہ آپ نے فیوچر جنریشن کو سوچنا ہے، پیس کے لیے سوچنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت انڈیا جو اعتراضات کر رہا ہے اس کا پاکستان جواب نہیں دے رہا، امریکہ جواب دے رہا ہے اس معاملے کے اندر۔ پاکستان میں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے بھی ایک تقریر کی کہ بنیادی طور پر میں فکرے پڑھ دیتا ہوں اس کے شاہ محمود قریشی صاحب سے، The political solution is only a way forward، اور انہوں نے کہا ہے کہ افغان alone must be the master of their destiny without outside influence۔ یہی فکرے جو ہیں یہ اس نے کیے ہیں انڈین جو فارن منسٹر تھا، اور وہ اس کا نام ہے سبرامنیم جے شنکر۔ اب اس میں 3-4 ایسے مطالبات تھے
کہ جو مطالبات طالبان کے مقابلے میں عبداللہ نے اور انہوں نے پیش کیے ہیں، وہی مطالبات بھارت نے پیش بار کیے، اب وہی عبداللہ سن لیں اب مطالبات کیا ہیں۔ وہ جو ہمارے ہاں فیشن ہے آج کل، اس نے یہ کہا ہے، جو کمال کی بات جیسے کہ اٹ شوڈ بی پیس پروسیس مسٹ بی افغان لیڈ، افغان اوڈ اینڈ افغان کنٹرول۔ یہ تو وہ فکریں ہیں شاہ محمود قریشی کے۔ دوحہ ٹاک شوڈ ریسپیکٹ نیشنل سوورینٹی ٹھیک ہے، اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، کہ اس علاقے کو ٹیریٹوریل جو انہوں کا قانون، ٹھیک، پروموٹ نمبر 1 یہ مطالبہ انہوں نے رکھا ہے کہ انہوں نے اپنا عبداللہ جو انڈین، اس نے کہا پروموٹ ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی، انشور انٹرسٹ آف مائنورٹیز، ٹھیک ہے، وومن اینڈ ولنریبل، کہ عورتوں کے حقوق، مائنورٹیز کے حقوق اور وہ جو کہ ولنریبل ہیں ان کے حقوق، effectively address violence across the country، یہ انہوں نے یہ کہا، اس نے کہا۔ اور اس کے بعد اس نے ایک کمال بات کی، اور یہ ہندوستان کی ڈیفیٹ کا سب سے بڑا اظہار تھا۔ اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا افغانستان کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے 400 مختلف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا نشان موجود نہ ہو۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھارت کو یوں کان سے پکڑ کے انہوں نے نکال دیا۔ اب جب ٹاک شروع ہوئے ہیں عثمان صاحب، آج بھی صبح میری بات ہو رہی تھی، ہم وعدہ تھا ان کا، نعیم وردک صاحب کا، نئے ترجمان جو ہیں، لیکن انہوں نے آج پھر مصروف ہو گئے، اس وقت وہاں ٹاکس ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مطالبہ رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کو انہوں نے اس مذاکرات کے بعد جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ایکسیپٹ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم اس گورنمنٹ سے نیگوسیشن کریں گے، یہ ایک گروپ کی حیثیت سے یہاں آ جائیں گے۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہوئی ہے جس کے اوپر اس وقت پوری دنیا تلملائی ہوئی ہے، جس نے زلمے خلیلزاد صاحب جہاں پہنچے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، انہوں نے عبدالغنی برادر کو پیچھے کیا اور مولانا عبدالحکیم حقانی کو وہاں لا کے بٹھا دیا۔ حقانی ویسے ہی لرجی ہے۔ ہاں، یہ بیسیکلی مولانا عبدالحکیم سراج زئی ہیں۔ یہ بیسیکلی مولانا سراج زئی جو تھے، جس سراجیہ ایک مدرسہ بھی ان کا کوئٹہ میں بھی ایک مدرسہ تھا، کوئٹہ میں بڑی دیر درس و تدریس دیتے رہے، اور یہ مولانا ہبت اللہ کے بہت قریب۔ ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، جب تک ہم امریکیوں سے مذاکرات کر رہے تھے ہمیں کولمبیا یونیورسٹی کا گریجویٹ چاہیے تھا، اور وہ تھا استانک ضیف عباس استانک۔ اب ہم نے بات کرنی ہے پشتونوں سے، ہم نے بات کرنی ہے اس زبان میں جو یہ جانتے ہیں۔ اسی لیے پوری جو کاروائی انگریزی میں ہو رہی تھی تو عبدالحکیم حقانی صاحب نے جو ٹوپا نہ لگایا ہوا تھا وہ ٹوپا بھی نیچے رکھ دیا، میں نہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اس نے کہا سارے تم لوگ آسمان سے اترے ہو، تم نے کون ہے جو پشتو نہیں جانتا، تم نے کون ہے جو فارسی نہیں جانتا، تم نے کون ہے جو اردو عربی نہیں جانتا، میرے زبان میں گفتگو۔ اب انہوں نے بالکل خاموش سے آگے جا کے بیٹھے رہے، اس پہ شور مچا کہ یہ کون سا بندہ لے کے آ۔ اس کے بعد انہوں نے 3 مطالبے رکھے۔ ہماری خواتین کا کیا ہوگا، ہماری جناب منارٹیز کا کیا ہوگا۔ اب منارٹی افغانستان میں بہت تھوڑی سی ہیں، مطلب اگر آپ شیعہ کو منارٹی گنتے ہیں تو میں تو نہیں گنتا ہوں، اور نہ طالبان گنتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ اس کو بتایا کہ طالبان کی اپنی گورنمنٹ کے اندر کم از کم 2 وزیر جو تھے وہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے جب وہ طالبان کابل میں برسے اقتدار تھے، ٹھیک، اور بدخشانی شیعہ تھے، وہ کمال وہ لوگ تو ان کا قریب تھے۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہم جو وائلنس اور اس کے بارے یہ جو ہے، اور پیس پروسیس کے اندر آپ جو ہے وہ کریں گے، کیا نام ہے جیسے کہتے ہیں سیز فائر۔ اب سیز فائر تو وہ قرار بن گیا جب تک نیگوسیشن کمپلیٹ نہ ہو سیز فائر نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اس کے اوپر طالبان نے صرف ایک بات کی، انہوں نے کہا ہم نے 8 جولائی کو، یعنی آج سے 1 سال پہلے جو امریکیوں کے ساتھ روڈ میپ طے کیا تھا، اس روڈ میپ کے مطابق ہم نے کہا تھا کہ اسلامائزیشن آف آل دا انسٹیٹیوشنز، ٹھیک، ہم نے کوئی ڈیموکریسی، ہم نے کوئی آئین، کسی کی بالادستی کی بات نہیں کی تھی۔ ہمارے نزدیک بالادست ایک ہی چیز ہے، شریعت۔ ہم نے علاقے کے لیے بھی ہم نے نہیں بات کی تھی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علاقہ جو ہے وہ اگر ہمارے پاس ملتا ہے اور اس میں شریعت نافذ نہیں ہوتی تو ہمیں وہ علاقہ نہیں چاہیے، نہ ہمیں ملک چاہیے، نہ ہمیں علاقہ چاہیے، نہ ہم نے 19 سال اس کی شریعت۔ انہوں نے کہا ایک بات ہے، اس چیز کو سپریم مان لو، ہم نے شریعت کو نافذ کرنا ہے اس علاقے کے اندر۔ صحیح۔ اس کے نیچے آپ جمہوریت کا پروسیس لے آؤ، پاور شیئرنگ کا لے آؤ، عورتوں کے جو شریعت حقوق عورتوں کو دیتی ہے وہ ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں،
جو شریعت حقوق منارٹیز کہتی ہے وہ ہم ماننے کو تیار ہیں. میں اور آپ سامنے سے, آپ کے اندر بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اندر بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں, کتابیں کھلی پڑی ہوئی ہیں, کتابوں کے اندر کچھ چھپی ہوئی چیز شریعت نہیں ہے. جیسے کہ اس پہ گفتگو جو تھی آج صبح بھی یہی جاری رہی کہ شریعت پہ, اور ایک عموماً جو گفتگو جس پہ بہت زیادہ ہمارے پاکستان میں بھی شور مچتا ہے کہ کون سی شریعت, تو اس پہ انہوں نے باقاعدہ جو قاری صاحب موقف لیا تھا کہ دیکھیں بات سنیں, جو چیز آپ نے نافذ کرنی ہے اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. شیعہ, سنی, وابی, بریلوی, دیوبندی, سارے سب کوئی نہیں کہتا کہ چوری پہ ہاتھ نہ کاٹو, کوئی نہیں کہتا سود جائز ہے, کوئی نہیں کہتا کہ زنا کے اوپر سنسار نہ کرو یا کوڑے نہ لگاؤ, کوئی نہیں کہتا کہ غیبت کی یہ سزا ہے, کوئی نہیں کہتا بہتان کی یہ سزا ہے. جو چیز آپ نے شریعت کو ایک. دوسرا, کون کہتا ہے کہ سیگریگیشن آف دا وومن, عورتوں کی تعلیم اسلام میں بھی جائز ہے لیکن علیحدہ. وہ جو بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2001 سے پہلے آخری جو 1999 کے اینڈ پہ جو وومن ڈے ہوا تھا 8 مارچ کو ہوتا ہے نا, 8 مارچ کا وومن ڈے ہوا تھا, وہ طالبان نے باقاعدہ خود منایا تھا لیکن وومن یونیورسٹی میں منایا گیا تھا. اچھا. اور وہ ان کو جب انہوں نے پوچھا, اس نے متوکل سے کہ آپ عورتوں, اس نے کہا عورتوں کو ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں, حقوق دینا چاہتے ہیں, لیکن تمہاری طرح کے حقوق اور تمہاری طرح کی تعلیم نہیں دینا چاہتے, اپنی طرح کی تعلیم دینا چاہتے ہیں, اور ہماری عورتیں اس طرح کی تعلیم چاہتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا یہ 3 ملین جو ہے 30 لاکھ بچیاں اسکول گئی ہیں, ان کا کہا, اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ 30 لاکھ بچیاں اسکول میں رہیں گی, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 30 لاکھ بچوں کا اسکول کے اندر مرد ٹیچر آ جائے اور مرد اپنا مکسنگ یہ الاؤ کرے. یہ ہے سر بنیادی طور پہ اس وقت جو ٹاک چل رہے ہیں. اس میں جو مزدار 2-3 واقعات ہوئے وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. ایک تو یہ تھا کہ خوف, کووڈ کا بہت خوف تھا, تو انہوں نے وہ جو اس کی پریزنٹر تھی نا, وہ جو اسٹیج سیکٹری, وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ ماسک پہنیں. اچھا. طالبان ماسک نہیں پہن رہے تھے بالکل. وہ ٹوٹل آپ دیکھا ہوگا, ایون اب یہ ہماری پارلیمنٹ میں نہیں پہنے, ایون عبداللہ جو ہے وہ بھی اس مسئلے میں بالکل کسی قسم کے, میں یہ تصویریں دیکھ رہا ہوں نا تو آپ حیران ہوں گے کہ بالکل وہ ماسک پہننے کی اس کا کوئی طریقہ ہے. اچھا, سب سے اہم ترین بات جو ہے کہ اس وقت جو وہاں پر باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکنز, میں حیران ہوتا ہوں کہ جو ایلس ویلس نے جو ایک ٹویٹ کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ امر اللہ صالح جو ہے یہ انڈین ایجنٹ بہت ان کا کلوز تھا, اور اس نے ڈیورن لینڈ کی جب بات کی تھی تو اس کے بعد اس پہ دھماکہ بھی ہوا تھا, لیکن اس نے جو ٹویٹ کیا ہے, اس نے ٹویٹ میں جو بیسک کرکس ہے نا, اس نے کہا یہ تم قوم پرستانہ, یہ نیشنلسٹ ٹرینڈ سے باہر نکلو. یعنی یہ امریکنز جو کہ زندگی بھر دنیا کو سبق دیتے رہے کہ نیشنلزم اور یہ وہ کہتے ہیں کہ تم نیشنلسٹ ٹرینڈ سے باہر نکلو, اور اس نے ایلس ویلس نے یعنی اس کے اندر یہ بات کی ہے. یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ قسم کی چیز جو ہے وہ نکل آ رہی. اب لگتا یہ ہے کہ شاید کچھ عرصے کے بعد, کیونکہ جلد خریداد آیا ہوا تھا پاکستان کو, اس نے راضی اسی لیے کیا تھا کہ پاکستان جو ہے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جا کے ان کو نا طالبان کو راضی کریں کہ ان کو افغان گورنمنٹ کی حیثیت سے بیچ میں رکھ لیں, حکومت کی حیثیت سے رکھیں, نہ کہ فریق کی حیثیت. نہیں, فریق نہیں, پارٹی, چھوٹی پارٹی, گروپ کی, انہوں نے رکھا گروپ کی حیثیت سے, لیکن مذاکرات کر لی بات تو ہے ان کے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت دنیا پوری کا جو پریس ہے طالبان کے خلاف لگا ہوا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سسٹم بن جائے گا. اور سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ جو ہے یہ اس کے ابھی تک وہاں پر شاخ موجود, اور اس پہ انڈیا نے بڑا شور شر یہ مچایا ہے کہ طالبان نے ساری القاعدہ جو ہے وہ انڈیا میں بھیج دیا ہے. اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ 29 فروری کو معاہدہ ہوا ہے نا جی, 29 فروری کے بعد مارچ کا ان کا القاعدہ کا جو نوائے افغان جہاد نکلا تھا, اس کے بعد انہوں نے نوائے غزوہ ہند جو ہے وہ نکال دیا ہے. اور یہ میں جو اس وقت جو انٹرنیشنل پریس میں سامنے آپ اندازہ کریں کہ کہتے تھے کہ دو جو تھے کہ دے شوڈ ناٹ بریک دا ٹائز, یہ جو انٹرنیشنل پریس جو ہے, اور اس میں زیادہ تر انہوں نے افغانوں کو, وہ جو تھا نا جو بھاگے بگوڑے افغان ہیں, ان کو انہوں نے کیا ہوا تھا نا, وہی سارے اس کے اندر موجود ہیں. اور وہ انہوں نے یہ دیکھیں, the remaining 5 conditions the US Taliban deal essentially demanded in various ways that the Taliban sever all ties with the militant organization, especially Al-Qaeda, and Al-Qaeda has long been provided
فنڈس فار طالبان انسرجنسی، اور یہ انہوں نے کہا کہ جو القاعدہ جو ہے اب یہاں سے نکل گئی ہے اور کسی اور جگہ چلے گئی ہے۔ اس پہ انہوں نے بلا عبدالقریب بادر نے کہا دیکھیں بات سنیں، القاعدہ نے ہمارے مقصد کے لیے ہمیں سپورٹ کیا، ہم لڑ رہے تھے، ہمیں دنیا کا کوئی بھی ملک سپورٹ کرتا ہم ساتھ ہوتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی، اور جب پوری دنیا نے ہمیں ابنڈن کر دیا تھا۔ اب القاعدہ کا اپنا موٹو ہے تم لڑو، اور انڈیا سے کولو لڑے القاعدہ کے ساتھ وہاں جا کے، اب ہیڈ کوارٹر تو القاعدہ کے ساتھ وہاں پر پہنچ چکا ہوا۔ تو اصل اب دیکھیں کل تک کیا ہوتا ہے یا پرسوں تک کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ اتنا جلدی ہوتا اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ مطالبہ ایسا ہے کہ جس مطالبے کے اوپر شور مچنا، انہوں نے یہ کہتے ہیں اسلامی شریعت کا نفاذ، آخری سر فکران کا یہ ہے کہ اسلامک ڈیموکریٹک ریپبلک کہہ دیں خدا کے لیے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو خنزیر کے اوپر بکری کا دھڑ لگانا نا یہ غلط ہے، یہ نہیں ہوتا، رولا اسلام پر آ کے اٹک۔ ہے۔ چلیں جی ناظرین، یہ پروگرام کا وقت ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے فیڈ بیک سے بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔